بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين صدق الله العظيم.
محترم حضرات، یہ 8واں پارہ اور 9واں پارہ دونوں کی کچھ آیات تلاوت کی گئی ہے۔ یہ سورہ اعراف ہے جس کی آیت نمبر 85 سے لے کر آیت نمبر 93 تک تلاوت کی گئی ہے۔ اس میں حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔ اوپر سے پیغمبر اور ان کی قوم کا تذکرہ قصہ چلا آ رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی قوم کا ذکر آیا، حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی قوم قوم عاد کا ذکر آیا، حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی قوم قوم سمود کا ذکر آیا۔ اسی طریقے سے حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی قوم قوم لوط کا ذکر آیا۔ یہ قصے چل رہے ہیں۔ اب یہاں پر حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی قوم قوم شعیب کہہ لیجئے، ایک جگہ قرآن کریم میں ان کا ذکر آیا ہے اصحاب الایکہ کے نام سے، اور مدین کا ذکر آیا ہے اصحاب مدین کے نام سے۔ تو حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کو مدین کی طرف بھیجا گیا تھا، اور انہی کا نام جو مدین میں جو لوگ رہتے تھے انہی کو اصحاب ایکہ کہا جاتا ہے، یا یہ کہ وہ کچھ دوسرے لوگ تھے؟ مفسرین نے دونوں طرف اس کا ذکر کیا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ایک ہی لوگ تھے، انہی کو قرآن کریم نے کہیں اصحاب مدین کہا ہے اور کہیں اصحاب ایکہ کہا ہے۔ اب کچھ لوگوں کا خیال یہ کہ نہیں، یہ دو الگ الگ لوگ تھے، ایک مدین والے الگ تھے، ایکہ والے الگ تھے، دونوں کی طرف حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام بھیجے گئے تھے۔ دونوں قوم کی طرف حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ بہرحال یا تو یہ دو الگ الگ قوم ہوں، دو الگ الگ بستی کے رہنے والے ہوں، یا ایک ہی لوگ ہوں، یہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کی طرف بھیجا گیا تھا۔ مدین یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے صاحبزادے کا نام ہے، اچھی طرح ذہن نشین کر لیجیے۔ مدین حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے صاحبزادے کا نام ہے۔ وہ ایسی بزرگ شخصیت تھی کہ ان کی ساری اولاد اسی نام سے موسوم ہو گئی، مدین، بلکہ جس علاقے میں یہ لوگ رہتے تھے اس علاقے کا نام بھی مدین ہی ہو گیا۔ تو گویا مدین حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے صاحبزادے کا نام ہے، اور ان کے مدین کی جتنی اولاد ہے، جتنے لوگ ہیں، وہ سب کے سب مدین کہلانے لگے۔ جس علاقے میں رہتے تھے وہ علاقہ بھی مدین کہلانے لگا۔ تو قرآن یہاں کہتا ہے وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا جو ان کے بھائی تھے۔ ظاہر ہے کہ جب یہ انہی کی اولاد میں ہیں، نسبی رشتہ ہے، اس لیے قرآن ان کو بھائی کہہ رہا ہے۔ حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام جن کا ذکر آیا ان سے بھی رشتہ داری تھی۔ تو حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی رشتہ دار ہیں، حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کے بھی رشتہ دار ہیں۔ گویا کہ یہ پیغمبروں کی ایک خاص نسبت ہے، ایک رشتہ داری ہے ان لوگوں میں۔ اور آگے چل کے آپ کے سامنے آئے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی ان کی رشتہ داری ہو گئی، کیونکہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا نکاح ہوا، تو ان سے بھی رشتہ ہو گیا۔ تو یہ پیغمبران کرام ہیں جن کا ایک دوسرے میں آپس میں رشتہ ہے۔ اور جیسا کہ آپ قصے سنتے آ رہے ہیں حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر یہاں تک حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام تک، سب میں ایک چیز آپ مشترک پا رہے ہیں کہ ہر پیغمبر سب سے پہلے جو دعوت دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ ہر پیغمبر نے یہی ایک دعوت دی ہے۔ یہی دعوت حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے، یہی حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام نے، یہی حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام نے، حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں بھی وہی بات آ رہی ہے
یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی تمہارا معبود برحق نہیں ہے۔ اس ایک دعوت میں سارے انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات مشترک ہیں، سب لوگ ایک چیز کی دعوت دیتے ہیں، توحید، توحید کہ اس کے سوا کوئی رب نہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور ہر پیغمبر نے اپنے اپنے زمانے میں دلائل بھی پیش کیے، معجزات بھی پیش کیے، جیسی دلیل کی ضرورت ہوئی اس زمانے میں ویسے مضبوط مستحکم دلائل انہوں نے پیش کیے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں آپ کے سامنے آ گیا کہ ان سے مطالبہ کیا تھا کہ اونٹنی نکال دیجئے جو حاملہ ہو اور ایسی ہو ایسی ہو، انہیں صفات کی اونٹنی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے نکلوا کے دکھلا دیا، تو یہ ان کے لیے دلیل تھی۔ یہاں پر شعیب علیہ السلام کے بارے میں بھی آ رہا ہے، قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے۔ بہت سے دلائل حضرت شعیب علیہ السلام نے پیش کیے تھے، وہ سارے واضح اور مستحکم دلائل آ چکے ان کے سامنے۔ یہاں پر ہم آپ کو بطور خاص دعوت دیں گے اور آپ سب سے درخواست کریں گے کہ خصوصی توجہ دیجیے۔ جن 5 پیغمبروں کا قصہ ذکر کیا گیا شروع سے آ رہا ہے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام، اور یہاں پر آ کے یہ 5ویں حضرت شعیب علیہ السلام۔ ہر پیغمبر نے جہاں اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی دعوت دی، اس کے بعد پھر اس قوم میں جو برائی پھیلی ہوئی تھی اس برائی کو دور کرنے کی کوشش کی، اس کا ذکر قرآن میں آیا۔ لوط علیہ السلام کے قوم میں برائی تھی، بے حیائی، اس کا ذکر آیا۔ قرآن کریم ان واقعات کو کیوں ذکر کر رہا ہے جبکہ بار بار آپ کے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ قرآن کریم قصے اور کہانی کی کتاب نہیں ہے۔ اگر قصے اور کہانی کی کتاب ہوتی تو یہ قصے کو تفصیل سے بتاتا شروع سے آخر تک، لیکن یہ قصے کو شروع سے آخر تک تفصیل سے نہیں بتاتا ہے، بس ایک اس میں سے کوئی حصہ، کہیں سے کوئی حصہ بیان کرتا ہے، باقی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ہم آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کر دیتے ہیں قصہ، لیکن اس میں تو اس تفصیل سے قرآن میں ایک جگہ نہیں آیا ہے، کوئی ایک حصہ آتا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ جس حصے سے، جس ٹکڑے سے کہیں کوئی نصیحت مل سکتی ہے، قرآن اس حصے کو، اس ٹکڑے کو ذکر کرتا ہے، اس خاص بات کو ذکر کرتا ہے جس سے ہدایت دینا مقصود ہوتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام یہ اگر 2 قوم کی طرف بھیجے گئے، اصحاب مدین ان کی طرف اور اصحاب ایکا ان کی طرف، 2 قوم کی طرف اگر بھیجے گئے ہیں تو دونوں قوم میں ایک بیماری تھی، اسی بیماری کو دور کرنے کے لیے، اسی پر محنت کرنے کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ اور یہ بیماری، یہ خرابی جیسے اس زمانے میں تھی، اور ہمیں یہ کہنے دیجئے، اس کہنے میں کوئی بات نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں کہ وہ بیماری اس امت میں، اس زمانے میں وہ بیماری بہت ہی زیادہ شدت کے ساتھ آ چکی ہے۔ جب وہ بیماری اس قوم میں اور اس زمانے میں خاص طور سے آ چکی ہے وہ بیماری، تو ان آیات کو سننے کے بعد ہمیں بھی ٹھان لینا چاہیے کہ ہم اس بیماری کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے نمبر پر اپنے آپ سے، اپنی ذات سے، اگر ہماری ذات کے اندر، خود ہمارے اندر وہ خرابی ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، تو ہم اپنی ذات سے اس کو نکالیں، اور اگر ہماری اولاد کے اندر ہے تو اپنی اولاد سے نکالنے کی بھرپور کوشش کریں، محنت کریں، اور اگر ہمارے بھائی کے اندر ہے تو اپنے بھائی سے اس کو دور کرنے کی اور محنت کر کے اس سے نکالنے کی کوشش کریں، اور اگر خدا نہ خواستہ ہمارے ابا کے اندر ہے تو اپنے ابا سے دور کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے پڑوسی کے اندر ہے، اپنے رشتہ داروں کے اندر ہے تو ان پر بھی محنت کرنے کی کوشش کریں۔ محنت ایک نہ ایک دن رنگ لاتی ہے، فائدہ ظاہر ہوتا ہے،
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بار کہنے سے کوئی فائدہ نظر نہیں آیا، 2 بار کہنے سے کوئی فائدہ نہیں نظر آیا، 10 بار کہنے کے بعد لڑائی ہو گئی. ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑائی ہو گئی، وہ ضد پہ آ گیا، تم ہمیشہ ٹوکتے ہو، ہمیشہ تمہارا کام ہی. ان سب کے بعد بھی کبھی فائدہ ہو جاتا ہے، لڑائی ہو جانے کے بعد بھی فائدہ ہو جاتا ہے. لڑائی ہو گئی، دشمنی ہو گئی، اب اس کے بعد اس کو احساس ہوا کہ نہیں بھائی وہ تو ہماری بھلائی کے لیے کہہ رہا تھا، وہ تو ہماری ہی اچھائی کے لیے کہہ رہا تھا، اب آج سے ہم چھوڑتے ہیں. تو دیکھیے اتنی مرتبہ کہنے کے بعد لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گئی، اس کے بعد فائدہ ہو گیا. اس سے پتہ چلا کہ کہتے رہنا چاہیے. یہ برائی جو حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے اندر تھی، اس برائی کو بہت ہی طاقت سے، بہت ہی قوت سے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے دور کرنے کی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح ان کو طاقت دی کہ آپ ان پہ محنت کیجئے. آپ کو معلوم ہے سمجھانا ایک بہت بڑا کام ہے، خاص طور سے کسی کام سے روکنے کے لیے سمجھانا کہ یہ کام مت کرو، اس کے لیے سمجھانا اور مشکل کام ہوتا ہے. اس کے لیے بہت زیادہ سمجھداری کی، قوت کی ضرورت ہوتی، کیونکہ یہ برائی ایسی تھی. وہ کیا برائی تھی؟ ناپ تول میں کمی، دوسرے کے حق کو مار لینا، یہ برائی تھی، یہ خرابی تھی، یہ فساد تھا ان کے اندر، جس کا بھی ہم نے ذکر کیا کہ ہمارے اس امت میں، ہمارے اس قوم میں، ہمارے اس زمانے میں شدت کے ساتھ یہ چیز آ گئی ہے. آپ اس کو خود اس کا اقرار کریں گے، آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اپنے علاقے میں آپ دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے کس طرح لوگ دوسروں کے حقوق کو مار لیتے ہیں، اور ناپ تول میں لوگ کس طرح کمی کرتے ہیں. یہ کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے جس کی وضاحت کی جائے. تو جن لوگوں میں یہ چیز آ جاتی ہے، دراصل مال کی محبت دل میں گھس جاتی ہے، مال کی محبت، دنیا کی محبت دل میں گھس جاتی ہے. تو اس محبت کی وجہ سے انسان تدبیروں میں لگتا کہ کیسے ہم اس کو زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکیں، کیسے حقوق کو مار سکیں، کیسے کیا کر سکیں، اس کی کوشش کرتا ہے. تو اس میں فائدہ نظر آتا ہے، انسان کو ظاہری اعتبار سے فائدہ نظر آتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ ہمیں لینا چاہیے تھا 10 روپیہ، لیکن ہم نے کسی بھی بہانے سے اس سے 20 لے لیا، بہت بڑا فائدہ ہو گیا. ہمیں دینا چاہیے تھا اسے 2 کلو، لیکن کسی بھی طرح ہم نے اس میں سے کچھ نہ کچھ کم کر کے دے دیا، 2 کلو دینے سے بچ گئے، ہمارا فائدہ ہو گیا. یہ سوچ ہوتی ہے انسان کی. تو اسی سوچ کو سامنے رکھ کر کے وہ اسی طرح کی تدبیر، اسی طرح کی کوشش کرتا رہتا ہے کہ پیسے جب لینے ہوں تو کیسے زیادہ سے زیادہ لے لیا جائے، وصول کر لیا جائے، جب دینا ہو تو کیسے اس میں سے کس بہانے سے کس طرح کم کر لیا جائے، کیا راستہ نکالا جائے. یہ اب اس کو کوئی سمجھائے کہ نہیں 20 مت لو 10 ہی لو، تو اسے کھلا ہوا نقصان نظر آتا ہے کہ بہت بڑا نقصان ہے. کہاں میں 20 مل رہا، اب 10 ہی ملے گا، بہت بڑا نقصان نظر آتا ہے، چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اسی طریقے سے اسے 10 کلو دینے تھے، اب کوشش کر کے تدبیر کر کے اس میں سے کچھ بھی کم کر لے، 100 گرام ہی کر لے، 200 کر لے، جو جتنا کر سکتا ہے اتنا کر لے. اگر اس سے کہا جائے کہ نہیں جھکتا تولو، تھوڑا سا بڑھا کر دو، تو اس کو احساس ہوتا ہے اس کو ذرا سا بڑھائیں گے، پھر دوسرے کو بھی تھوڑا سا بڑھائیں گے، ایسے کرتے کرتے صبح سے شام تک تو میرا بہت بڑا گھاٹا ہو جائے گا. تو وہ اس کی نظر میں یہ گھاٹا نظر آتا ہے، اس لیے وہ جلدی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ قوت عطا فرمائی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام اتنے فصیح، اتنے بلیغ، اتنے بہترین سمجھانے والے تھے. اللہ نے ان کو ایسا ملکہ دیا تھا سمجھانے کا، خطاب کرنے کا، کہ ان کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے. خطیب الانبیاء یہ مقام دیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو. بولنے کی اتنی زبردست صلاحیت ان کے اندر تھی کہ جادو ہو جائے سننے والوں پہ، ایسی صلاحیت عطا فرمائی تھی حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو. اس لیے ان کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے. ان کی فصاحت، ان کی بلاغت اور ان کا ادب اور ان کا قوت بیان اور سحری اور جادو کا اثر تھا کہ ان کو خطیب الانبیاء کہا جاتا. آپ بتائیں کہ یہ صلاحیت ان میں کیوں دی گئی تھی؟ یہ صلاحیت صرف اس لیے دی گئی تھی
खतीबुल अंबिया का लक़ब सिर्फ इसलिए दिया गया उनको कि वो इस कुव्वत से, इस बेहतरीन अंदाज से समझाएं कि आदमी के दिल में बात असर कर जाए। वरना इंसान को तो दुनिया में पैसों में फायदा नजर आता, पैसा ज्यादा आ जाए, 1 रुपया भी ज्यादा आता है तो इंसान खुश होता है, 8 आना भी ज्यादा आता है तो खुश होता है, 4 आना के लिए लड़ते तो देखा गया है। 1 रुपया की बात नहीं कर रहे हैं, 4 आना के लिए लड़ते देखा गया है। अब मेरे सामने ऐसा भी किस्सा आया है कि शौहर और बीवी में 8 आना के सिलसिले में लड़ाई हुई और तलाक हो गई। जी, 8 आना के सिलसिले लड़ाई शुरू हुई और उसके बाद उसको तलाक दे दी गई, वो अलग हो गई। तो 8 आना में भी इतनी ताकत है, इतने पैसे की इतनी मोहब्बत लोगों के दिलों में घुसी हुई है कि 4 आना और 8 आना और 10 पैसे और 5 पैसे के लिए भी लोग लड़ते हैं और खूब लड़ते हैं। तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को कुव्वत बयान की ताकत दी गई थी और इस ताकत के जरिए से वो समझाते थे। लेकिन हाँ अफसोस, माल की मोहब्बत वो मोहब्बत है कि शुएब अलैहिस्सलाम के इस समझाने को भी लोगों ने नहीं माना और अपने उसी माल की मोहब्बत में अड़े रहे, उसी में फंसे रहे, उसी में लगे रहे। और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को लोग कहने लगे, उनका मजाक उड़ाने लगे, कहने लगे मानफ कहो कसीरम मिम्मा तकूल, आप जो कहते हमारी समझ में नहीं आता। इतने फसीह व बलीग पैगंबर जिनकी जबान इतनी साफ, कुव्वत बयान में ऐसी ताकत, ऐसा जादू, मगर कहने लगे मानफ कहू कसीरम मिम्मा तकूल, आप जो कहते हैं उसमें से ज्यादातर हिस्सा तो हमारी समझ में आता ही नहीं, ये कहने लगते। और उन्होंने यहां तक कहा सलातु का अमरु का अन्नत्रु कमा यफअल, क्या आप जो नमाज पढ़ते हैं तो आपकी नमाज हमें, आपको इस मामले में हमें रोकती है कि हम जो चाहें करें। आप अपनी नमाज पढ़ते रहें, आपकी नमाज अपनी जगह रहे, आप अपनी नमाज पढ़ते रहें, आपकी नमाज की वजह से हम पे कोई असर नहीं पड़ता है, तो आप हमारे मामले में दखल क्यों देते हैं? हम तो चाहते हैं कि हमारा ये माल है, हम जैसे चाहें इस्तेमाल करें। अपना माल कह कह करके हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को तंग किया करते थे। यहाँ पर जिस चीज का तस्करा किया जा रहा है, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि कुरान की जो पहली आयत जो तिलावत की गई, उसमें हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे रब की तरफ से तुम्हारे पास वाज़ेह दलील आ चुकी है। जब वाज़ेह दलील आ चुकी, तुमको सब समझ में आ गया कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया हूं, ये दलाइल आ गए हैं। अब सुनो, फ़औफुल कैल वल मीज़ान, नाप और तौल पूरी पूरी किया करो। औफुल कैल वल मीज़ान, औफु का माना पूरा पूरा करो, कैल और मीज़ान माप और तौल, नापने की चीज, जो नापने की चीज होती है उसको सही सही नापो, और जो तौलने की चीज होती है उसको सही सही तौलो, सबको पूरा करो। वला तबखसुन नास अशियाअहुम, और लोगों की चीजों में किसी भी तरह की कमी मत करो। वला तबखसुन नास अशियाअहुम, लोगों के हुकूक में किसी तरह की कमी मत करो। ये जो लफ्ज आया है, लोगों के हुकूक में किसी तरह की कमी मत करो, उनकी किसी चीज में कमी मत करो। मुफस्सिर फरमाते हैं कि इसमें बहुत सारी चीजें दाखिल हैं। जिसका जो मर्तबा है उसको वो मर्तबा दो। अगर जिसका जो हक है, मर्तबा भी एक हक है, किसी कोई शख्स एहतराम के लायक है अपनी सलाहियत की वजह से, अपनी इबादत की वजह से, अपने इल्म की वजह से, अपने ओहदा की वजह से, अपने मनसब की वजह से, किसी भी वजह से, अपने रिश्ते में बड़े होने की वजह से, जिसका जो हक है वो हक उसको अदा करो। अगर तुम वो हक अदा नहीं करते हो तो तुम भी ये कमी करने वाले हो। बेटा और बाप, बेटा बड़ा हो गया, जवान हो गया, बाज दफा ऐसा हो गया कि बाप और बेटे दोनों एक जगह खड़े हो जाएं तो बेटा बाप से बड़ा दिखने लगे, अपनी जिस्मानी हिसाब से बड़ा देखने लगे, और ताकत के हिसाब से उससे ज्यादा नजर आए, ये हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद उसका हक क्या है? बाप को बाप समझे, बाप का अदब करे, बाप के साथ बाप जैसा कलाम करे, अदब के साथ गुफ्तगू करे। अगर से बज़ाहिर ये उससे बड़ा देखने में लग रहा हो, उससे ज्यादा ताकत, कभी उससे ज्यादा सलाहियत भी हो सकती है, ये सब मुमकिन है। इन सब के बावजूद हक तो यही है कि वो बाप के सामने झुका ही रहे। इसी तरीके से हर चीज में यही है, जिसका जो हक है वो हक उसको अदा करना, जो एहतराम के लायक है उसका एहतराम करना, ये सब इस चीज में दाखिल है। अब अगर कोई किसी की गीबत करता है
किसी की इज्जत से खेलता है, किसी को गाली देता है। ये सब चीजें इस एक आयत के अंदर जो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम जो समझा रहे हैं उसके अंदर ये सारी चीजें आती हैं। सिर्फ यही मत ज़हन में रखिएगा कि जो शख्स नापता तौलता है, जो बेचता है, उसी के लिए ये सारी चीजें हैं, इसलिए कि उसके लिए तो ये लफ्ज आ गया फाउफुल कैल वल मीज़ान। उसके बाद फिर फरमाते हैं वला तबखसुन्नास अशियाअहुम, लोगों के जो हुकूक हैं उन हुकूक में कोई कमी मत करो, उनकी चीजों में कोई कमी मत करो। जब ये है तो उसके हिसाब से काम करना, ये बहुत जरूरी है। अब हम इस चीज को सामने रखकर अब हम अपने मुआशरे पे एक नजर दौड़ाएं तो मुआशरे में नजर आएगा कि ये जो हुकूक हैं, दूसरों का एहतराम करना, दूसरों का ख्याल करना, उनके रिश्तों का ख्याल करना, उनकी सलाहियतों का ख्याल करना, ये सब चीज हमारे मुआशरे से निकल चुकी है। सब उठा करके लपेट करके रख दिया गया है और हर शख्स अपने बारे में सोचता बस मुझ जैसा कोई नहीं है, मैं ही सबसे बड़ा हूं, मेरा ही एहतराम किया जाना चाहिए, मेरी ही बात मानी जानी चाहिए और बाकी मैं किसी की बात मानूं इसकी जरूरत नहीं। ये माहौल हो गया है। तो जब ये है तो इन आयात को सुनने के बाद क्या अपनी इस्लाह की जरूरत है कि नहीं है? जब तक पहले जमाने में लोग जब तक दूसरों का एहतराम करते रहे, हर बड़ा को बड़ा समझा जाता रहा और बड़े भी छोटे को छोटा समझते रहे, तब तक मुआशरा बहुत अच्छा चलता रहा। जब से ये चीज उठ गई है कि न बड़ा बड़ा रह गया न छोटा छोटा रह गया, छोटा भी अपने आप को छोटा नहीं समझता, बड़े भी अपने आप को इस लायक नहीं समझते कि हम छोटों का ख्याल करें, उनकी शफकत करें। ये चीज दोनों की तरफ से खत्म होती चली जा रही है, जिसके नतीजे में मुआशरे की हर खूबी गोया खत्म हो चुकी, कुछ बाकी नहीं रह गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये सिखाया है, इज़ा अताकुम करीम कौमिन फअक्रिमू, किसी कौम का कोई सरदार आए, मुअज़्ज़ज़ शख्स आए, तो अगरचे तुम उसे जानते न हो, पहचानते न हो, तुम्हारे नजदीक वो आम शख्स ही देखने में लग रहा, लेकिन वो अपनी कौम का सरदार है, तो तुम उसका एहतराम करो, उसका इकराम करो। एक कबीले के एक सरदार आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, दूसरे लोग भी बैठे हुए थे, मजलिस में कहीं जगह नहीं थी। वो साहब आए, खड़े होकर इधर उधर देखने लगे कि मैं कहाँ बैठूं, मजलिस भरी हुई है, कहीं जगह नहीं मिल रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी देख लिया कि ये साहब खड़े हैं, बैठने की जगह तलाश कर रहे हैं, वाकई में कोई जगह नहीं मिल रही, मजलिस भरी हुई है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिस्म पे जो आपकी चादर थी, आपने चादर उनके सामने पेश कर। कितना बड़ा एजाज है ये, और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को कैसा सिखाया है। जाहिर है जब आप चादर पेश करेंगे तो लोग जगह देंगे कि नहीं देंगे, जल्दी जल्दी लोगों ने जगह दी। आपने जब चादर उनको दे दी, वो साहब भी बड़े समझदार थे, बहुत समझदार थे, वाकईतन वो सरदार थे। उन्होंने वो चादर ली, अपनी आंख से लगाया, अपने सीने से लगाया, उसको चूमा और चूम करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने फिर वापस पेश कर दिया और दुआ दी, या रसूल अल्लाह, जिस तरीके से आपने मेरा इकराम किया है, अल्लाह आपका इकराम करे, जैसा इकराम आपने मेरा किया है, अल्लाह आपका इकराम करे। ये कह के चादर उन्होंने ले। देखिए कितने अच्छे लोग थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी अच्छी तालीम थी। हम लोग मजलिस में बैठे होते हैं, कोई मुअज़्ज़ज़ शख्सियत आ जाए, अगर हम जानते हो तब तो ठीक है, हम जगह देते, नहीं जानते तो न सर झुका के बैठ जाते हैं कि आने वाला समझे, दूसरे लोग समझे, हम तो बैठे रहेंगे। ये हमारा माहौल हो गया। तो ये एक मिसाल है, वरना हर चीज में, खास तौर से लेन देन के मामले में तो अल्लाह की पनाह, बहुत दूर हम चले गए, बहुत दूर चले गए। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों और मेरे दोस्तों, रमजान का मुकद्दस महीना करीब आ रहा है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोग उसमें ऐसे होंगे जिनके ऊपर कुछ न कुछ हुकूक होंगे, लेने होंगे या देने होंगे। ये हो सकता है तो वो ये अहद करें इन आयात के बाद कि हमें हुकूक जो हमारे ऊपर है वो हम अदा कर देंगे। और यकीन जानिए, जब इंसान नियत कर लेता है पक्का, और नियत करके कोशिश में लग जाता है, अमल में लग जाता है कि मुझे देना है, ये हक है, मुझे अदा करना है, तो अल्लाह ताला की मदद उसके साथ लग जाती है, अल्लाह की मदद लग जाती है और वो धीरे 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 अदा कर ही देता है। वो अदा तो वो लोग नहीं कर पाते हैं जो नियत ही नहीं करते, तो परेशान होते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, सही से नियत नहीं करते और सही से अमल नहीं करते, सही से कोशिश नहीं करते, वो लोग नाकाम होते हैं। वरना जो नियत कर लेते हैं और कोशिश में लग जाते हैं,
تدبیروں میں لگ جاتے ہیں, دعاؤں میں لگ جاتے ہیں, دعا کرتے ہیں, دعا کراتے ہیں, دوڑتے ہیں, سچی بھاگ دوڑ مچاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی مدد آنی شروع ہو جاتی ہے اور کام آسان ہونے لگتا ہے. اس لیے حقوق کو ادا کرنے کی فکر میں لگ جائے, حقوق لینے کی فکر میں زیادہ مت پڑیے. سب لوگ حقوق ادا کرنے کی فکر میں لگ جائیں. جب سب لوگ حقوق ادا کرنے کی فکر میں لگ جائیں گے تو جو حق لینے والے ہیں ان کو جو دینے والا ہے وہ بھی تو لگ جائے گا فکر میں, تو ان کا حق مل جائے گا. جب لوگ دینے کی فکر میں لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے حقوق ادا کروا دیتے ہیں. اس لیے آج کے ان آیات سے جو پیغام ہمارے سامنے آ رہا ہے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے, وہ یہ ہے کہ حقوق کو ادا کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے. ولا تبخسوا الناس اشیاءہم, لوگوں کی چیزوں میں, لوگوں کے حقوق میں ذرہ برابر کمی نہ کی جائے. ہر چیز میں حق ہے. ایک شخص آیا, اس نے نماز پڑھی, نماز کو جلدی جلدی پڑھ لی انہوں نے. جب سلام پھیر لیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا لقد تخفت, تم نے حق تلفی کر دی, حق نہیں ادا کیا. یہ نماز صحیح طریقے سے پڑھنا اللہ کا حق ہے اور تم نے جیسے تیسے جلدی جلدی اٹھ بیٹھ کر لیا, تو یہ حقوق اللہ میں سے ہے, تم نے اللہ کے حق میں کمی کر دی. دیکھیے اس میں بھی کمی, گویا کی نماز میں, روزہ میں, زکوٰۃ میں, حج میں, عمرہ میں, یہ سب جس کو ہم حق اللہ سمجھتے ہیں اس میں بھی ضروری ہے کہ ہم حقوق کی رعایت کریں اور جو جتنا حق ہے اس کو اس طریقے سے ادا کریں. حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها, اللہ تعالیٰ نے زمین میں اصلاح کر دی ہے, پیغمبروں کو بھیج کر زمین میں اصلاح کر دی. جب اصلاح ہو گئی اب اس اصلاح کے بعد دوبارہ فساد پھیلانے کی کوشش مت کرو. اور یہ مطلب بھی ہے کہ میں ایک پیغمبر آ گیا ہوں, اللہ نے مجھے بھیج دیا ہے اصلاح کے لیے, اب اصلاح کا سامان پیدا ہو چکا, اصلاح کا ذریعہ آ چکا, اب اس کے بعد فساد نہ مچاؤ. یعنی بات نہیں مانو گے تو فساد پھیلے گا, اس لیے بات مانو. ذالکم خیر لکم, اس میں خیر ہے تمہارے لیے اگر تم مومن ہو, اگر تم بات ماننے والے ہو. اس کے بعد والی آیت ولا تقعدوا بكل صراط توعدون, اس آیت میں اس قوم کی ایک خرابی اور تھی, اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. عجیب لوگ ہوتے ہیں, جب نہیں مانتے ہیں تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے بھی نہ مانے. نہیں ماننے والا یہ کوشش میں لگ جاتا ہے کہ دوسرا بھی نہ مانے. چنانچہ ان کی قوم کے لوگ تھے, وہ راستے پہ بیٹھ جاتے تھے کہ اس محلے میں, اس آبادی میں باہر سے کوئی اگر آئے گا حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سن لے گا تو ہو سکتا ہے ان کی بات سن کر کے مان جائے ان کی بات. تو اس لیے راستے پہ بیٹھ جاتے کہ کسی آنے والے کو ادھر جانے ہی نہ دیا جائے. راستے پہ اس لیے سے بیٹھ جاتے تھے کہ کسی بھی آنے والے کو ادھر جانے نہ دیا جائے, روک دیا جائے, ادھر مت جاؤ. یہیں پر ہم لوگ روک رکھ کر کے اس کو جو کچھ بھی ہو, جس بہانے سے بھی ہو, روک دے, واپس کر دیں, لیکن وہاں تک جانے نہ دیا جائے. ایک نیت یہ تھی. دوسری ایک اور نیت تھی جو اور خراب نیت تھی, اس کے ساتھ ایک برائی اور تھی ان کے اندر کہ آنے والا اگر کچھ مال لے کر کے آ رہا ہے, مال تو مال بھی لوٹ لو, مال بھی لے لو اور اسے جانے بھی نہ دو. اس کو قرآن کہہ رہا ولا تقعدوا بكل صراط توعدون, تم ہر راستے پہ بیٹھ جاتے ہو اور بیٹھ کر کے لوگوں کو ڈراتے ہو, دھمکاتے ہو. وتصدون عن سبیل اللہ, اور اللہ کے راستے سے روکتے ہو, یعنی ان کے پاس جانے سے روکتے ہو. یہ کام مت کرو. یہ بھی حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں سمجھایا کہ راستوں میں بیٹھ کر کے لوٹ گھسوٹ کرتے ہو, اللہ کی راہ سے روکتے ہو, یہ بھی مت کرو. وتبغونها عوجا, اور حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام جو باتیں بتاتے ہیں اس میں تم خرابی تلاش کرتے ہو, ہزار خرابی تلاش کرتے ہو, کوشش کرتے کوئی ایک بات ملے بس اسی کو لے کر کے ہم چل پھریں. تم یہ کام کرتے ہو, یہ کام بھی مت کرو. اللہ تعالیٰ اپنی ایک نعمت یاد دلا رہے ہیں. وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَقَسْ, یاد کرو تم بہت تھوڑے تھے. قوم عاد کے بعد, قوم لوط کے بعد وہ سب تو ختم کر دیے گئے تھے, ہلاک کر دیے گئے تھے. اب نئی آبادی بسی تھی تو وہ تھوڑے لوگ تھے. تو حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا, یاد کرو اس بات کو جب بہت تم تھوڑے تھے, تمہارے پاس مال بھی کم تھا, دولت بھی کم تھی اور تمہاری تعداد بھی بہت کم تھی. ہم نے تمہاری تعداد بڑھا دی, نسل کو بڑھا دیا, تمہیں مال دے دیا. تو یہ مال تو ہمارا دیا ہوا ہے, تو مال بھی ہم نے دے دیا.
दौलत भी दे दी, तादाद भी बढ़ा दी, अब तुम बहुत हो गए तो अब तो ख्याल करो, ये तादाद बढ़ाना हमारा काम था, ये माल ज्यादा से ज्यादा दे देना हमारा काम था, अब तुम इसमें लगे शरारत करने, हक तलफी करने। वंजुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुफ़सिदीन, याद रखो पहले के लोगों को याद करो, कौम आद के साथ क्या हुआ, कौम लूत के साथ क्या हुआ, कौम समूद के साथ क्या हुआ। अभी तो ज्यादा दिन नहीं गुजरे हैं, देखो इनको याद करो, कैसा इन्होंने फसाद मचाया था और उनका कैसे कैसे हलाक कर दिए गए, उसको याद करो। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कितनी अच्छी नासिहाना बातें की, डराया भी, तरगीब भी दी, याद भी दिलाया। अभी तो ज्यादा दिन नहीं गुजरे हैं, लोगों के साथ ऐसा ऐसा मामला हुआ, ये सब कुछ हुआ। मगर हैरत की बात है उस जमाने के लोगों में कि लोग बात मानने के लिए तैयार नहीं, किसी तरह तक कुछ लोग माने, बाकी लोग वही अपनी बात पर अड़े रहे, जिसको कुरान कहता है वह इनकान ताइफतुम मिनकुम आमनू, उनमें से तुम में से एक जमात तो ईमान लाई, जिसको मैं देकर भेजा गया। शुएब अलैहिस्सलाम फरमा रहे जो मुझे जो बातें हैं, जो हिदायत दे के भेजी गई, उनमें से तुम में से कुछ लोगों ने तो उसको मान लिया, लेकिन दूसरे लोग हैं जो नहीं माने, और दो गरोह बन गए, दो फरीक बन गए, दोनों में लड़ाई, दोनों में इख्तिलाफात। ये कहते हम हक हैं, वो कहते हक हैं, हम हक हैं। कुछ लोग कहने लगे कि ऐ शुएब, अगर आप हक पर हैं और आपके मानने वाले हक पर हैं तो कोई फर्क तो नजर आना चाहिए। जो नहीं माने हैं वो भी आराम से सोते हैं, जो माने हुए वो भी आराम से सोते हैं, दोनों में तो कोई फर्क हमको दिखाई नहीं देता। खाना ये भी खाते हैं वैसे ही, खाना ये भी खाते हैं वैसे ही, सोते ये भी वैसे ही हैं, सोते ये भी, एक ही इलाके में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही तरह से सब कुछ रहते हैं, ये भी खरीदो फरोख्त करते हैं, वो भी, कोई फर्क तो नजर नहीं आता। अगर फर्क नजर आता, अगर नहीं मानने वाले मुजरिम है तो कुछ होता है इनके साथ, कुछ तो होता नजर नहीं आता है, ये कहने लगे। जाहिर है कि ये बातें बहुत ही तकलीफ देह बातें। तो उस पर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा थोड़ा सा सब्र करो, फस्बिरू, सब्र करो, थोड़ा सा सब्र करो, हत्ता यहकुम अल्लाहु बैनना, हमारे दरमियान अल्लाह फैसला कर देगा। अल्लाह के यहाँ जल्दबाजी नहीं है, तुम्हें सब देखने में एक लग रहा है, लेकिन अल्लाह ताला सब देख रहे हैं और मौका दे रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है मोहलत दे रहे हैं, इस मोहलत से फायदा उठा लो, तुम भी मानने वाले में हो जाओ, नहीं तो फैसला तो है ही है, अल्लाह ताला फैसला कर देगा। वहुवा खैरुल हाकिमीन, वो बेहतरीन फैसला करने वाला है। जब फैसला आ जाएगा तो देख लोगे, अभी मौका दिया जा रहा है, मौका दिया जा रहा। जब इतनी अच्छी बात शुएब अलैहिस्सलाम ने बताई, इतना समझाया, कौम के लोगों ने क्या कहा, जो उसमें सरदार थे, उसका जिक्र कुरान कर रहा है। यहां से अब 8वां पारा खत्म हो गया, 9वां पारा शुरू होता है। कालल मलाउल लज़ीना इस्तकबरू मिन कौमिही लनुखरिजन्नका या शुआइब। अल मलाउल लज़ीना इस्तकबरू, वो जमात जो तकब्बुर करने वाली जमात थी, सरदारों की जमात जो तकब्बुर करने वाली जमात थी, उन्होंने कहा, क्या कहा, लनुखरिजन्नका या शुआइब, ऐ शुआइब हम तुमको निकाल देंगे, तुम देशद्रोही हो, तुमको यहां से निकाल दिया जाएगा, हमारे मुल्क में तुम फसाद फैला रहे हो, इसलिए तुम्हें निकाल दिया जाएगा। और सिर्फ तुम्ही को नहीं, वल्लज़ीना आमनू माक, और जितने लोग आपके मानने वाले हैं, आप पर जितने ईमान लाने वाले हैं, जितने लोग ईमान लाए सब वही हैं, इसलिए सबको इस देश से निकाल दिया जाएगा, किसी को इसमें रहने नहीं दिया जाएगा। और अगर इसमें रहना चाहते हो तो हमारे धर्म में आ जाओ, हमारे मजहब पे आ जाओ। औ लतऊदुन फी मिल्लतिना, या तुम हमारा मजहब इख्तियार कर लो, जो बात हम कहते हैं, जो कुछ हम कह रहे हैं उसी पे आ जाओ, तब तो ठीक है, हम रहने देंगे, और नहीं तो हम तुम सबको निकाल देंगे। ये मुतकब्बिरीन का ये जवाब हर जमाने में रहा है, उस जमाने से लेकर के आज के इस जमाने तक यही एक बात चलती रह रही है कि अगर तुम नहीं मानते हो तो तुम सब के सब को निकाल दिया जाएगा। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम पैगंबर हैं, सब्र करने वाले, बर्दाश्त करने वाले। जब उन्होंने ये कहा कि लनुखरिजन्नका, हम जरूर भी जरूर तुमको इस मुल्क से निकाल देंगे, और जितने मानने वाले हैं सबको निकाल देंगे, और नहीं तो फिर हमारा मजहब इख्तियार कर लो, हमारे तरीके पे आ जाओ। तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने बड़ा मुख्तसर बस एक लफ्ज कहा, अवलौ कुन्ना कारिहीन, क्या हम तुम्हारे मजहब से, तुम्हारे धर्म से बेजार हैं तब भी मान लें, जबरदस्ती मान लें? हम जिस मजहब पे कायम है उसके दलाइल हमारे पास हैं, और आप जिसको पेश कर रहे हैं आपके पास उसकी कोई दलील नहीं है, बस सिर्फ ताकत आपके पास है, बस उसी ताकत के हवाले से आप कहते हैं कि इसको मान लो, इसको मान लो, तो हम उसको माने, हम उसको चाहें या ना चाहें,
ہم زبردستی اس کو مان لیں، ہم اس سے بیزار ہیں تب بھی مان لیں، ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے اس دھرم کو، آپ کی اس چیز کو مان لیں۔ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کیا کیا کہہ رہے ہیں سنیے، کہتے ہیں قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم آپ کے مذہب کو اختیار کر لیں تب تو سمجھیے کہ ہم نے اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھ دیا، اللہ پر بہت بڑا بہتان ہے یہ۔ کیسے؟ اگر ہم نے یہ کہہ دیا آپ کے مذہب کو اختیار کرنے کا مطلب اللہ ایک نہیں ہے، معبود بہت ہیں، تو یہ تو بہت بڑا الزام ہو جائے گا، بہت بڑا افترا ہو جائے گا۔ تو ہم تو اتنا بڑا افترا، اتنا بڑا جھوٹ اللہ تعالیٰ پہ ہم کبھی نہیں باندھ سکتے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم آپ کے مذہب کو اختیار کر لیں تب تو ہم بہت زیادہ ہی اللہ پر افترا کرنے والے ہو جائیں گے، جبکہ اللہ نے ہم کو اس سے نجات دے دی، اس فساد سے، اس افترا بازی سے، اس تہمت سے اللہ نے ہمیں نجات دی، اس کے باوجود ہم وہ کام کریں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ سن لیجئے، ہم تو کبھی بھی آپ کے مذہب میں نہیں آ سکتے، نہ ہم آ سکتے ہیں نہ ہمارے ماننے والے آ سکتے ہیں، کبھی نہیں آ سکتے ہیں۔ لیکن یہ پیغمبر، ان کے دل میں اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے بہت بڑا دعویٰ کرتے ہوئے بھی یہ ڈرتے ہیں۔ تو ایک دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ ما یکون لنا ان نعود فیہا، ہم کبھی بھی نہیں آ سکتے ہیں تمہارے مذہب میں، ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیے ہاں اگر اللہ ہی چاہ لے تو الگ بات ہے۔ یہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے، بہت بڑا دعویٰ کرنے سے نکالنے کے لیے یہ جملہ بھی کہہ دے کہ اگر اللہ ہی چاہ لے تو الگ بات ہے۔ اور وہ جانتے ہیں کہ اللہ تو کبھی نہیں چاہے گا، پھر کسی پیغمبر کو پھر کفر کی طرف لوٹا دے، نعوذ باللہ۔ پیغمبر تو نہ نبوت سے پہلے کفر کرتے ہیں نہ نبوت کے بعد کفر کر سکتے ہیں، اس لیے دعویٰ تو بڑا ہے۔ اس بڑے دعویٰ کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ کی اور بڑائی کو سامنے رکھتے ہوئے کہتے اللہ یشاء اللہ ربنا، ہاں اگر ہمارا رب اللہ ہی چاہ لے تو الگ بات ہے، اور ذہن میں یہی ہے کہ اللہ تو کبھی چاہے گا نہیں۔ وسیع ربنا کل شیء علما، ہمارا رب ہر شے کا علم ہمارے رب کو ہے، ہر شے کا علم محیط ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ علم والا ہے، ہر چیز کو اللہ کا علم گھیرے ہوا ہے، ہر چیز کا علم، اللہ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز کو محیط ہے۔ پھر اللہ کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ توکلنا، ہم نے اللہ ہی پہ بھروسہ کیا، یا اللہ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دیجئے، ہم اتنا سمجھا رہے ہیں، اتنا سب کچھ کر رہے ہیں، مگر ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ شعیب کی قوم، کافروں جو ان میں نہیں ماننے والے تھے، وہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گئے کہ لوگوں سے کہنے لگے لئن اتبعتم شعیبا، اگر تم نے شعیب کی بات مان لی تو گھاٹے میں رہو گے، انکم اذا لخاسرون، بہت بڑے گھاٹے میں رہو گے۔ یہ سمجھاتے تھے شعیب کی بات مان لیے سب معبود کو چھوڑ دینا پڑے گا، شعیب کی بات مان لیے تو کمائی میں کمی آ جائے گی، اس لیے کہ ناپ تول صحیح کرنا پڑے گا، کمائی میں کمی آ جائے گی، یہ سمجھاتے تھے۔ بہرحال نہیں ماننے والوں کی بہت ساری باتیں تھی جس کو قرآن نے کچھ کچھ نقل کیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام سمجھاتے سمجھاتے بہت زمانہ گزر گیا، اب وہ آخر کار نہیں مانے، وہی ناپ تول والا معاملہ، وہی اپنے میں لگے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اب یہ ماننے والے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص انداز سے ایک عذاب بھیجا، گرمی بھیج دی، ایسی گرمی کہ ان کے برداشت سے باہر ہو گئی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ جہنم سے کوئی کھڑکی کھول دی گئی، ایسی گرمی بھیجی کہ دھوپ میں رہنا تو خیر ممکن ہی نہیں تھا، سایہ میں بھی رہنا ان کے لیے مشکل ہو گیا، گرمی برداشت کرنا مشکل ہو گیا۔ پانی میں گھس جاتے، اس میں بھی چین نہیں ملتا، کسی طرح کا چین کہیں نہیں ملتا، پانی میں گھس کے کھڑے رہتے، اس میں پڑے رہتے تو چین نہیں، سایہ میں جاتے، جنگل میں چلے جاتے، درختوں کے نیچے چلے جاتے، کہیں بھی جاتے، ایسی تپش ایسی جھلسا دینے والی گرمی اللہ نے بھیجی کہ کسی طرح برداشت نہیں۔ تو اب آخر کار انہوں نے فیصلہ کیا چلو پہاڑوں کی کھو کے اندر گھس جاؤ، وہاں تو اتنی گرمی نہیں گھسے گی پہاڑ کے اندر، تو اس کی کھو میں گھس گئے۔ جب اس کی کھو میں گھسے تو دیکھا کہ وہاں تو اور گرمی ہو رہی ہے، اور پریشانی، وہاں سے نکل کر کے بھاگے۔ اب ان کو کہیں چین نہیں مل رہا، کہاں جائیں، نہ رات کا چین نہ دن کا چین، گرمی کی شدت سے پریشان، بہت زیادہ پریشان۔ اچانک کچھ لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک گہرا بادل آیا ہے، بہت ہی گہرا بادل آیا ہے، تو سب لوگ دوڑ گئے اس سایہ کے نیچے، اور صرف وہ بادل صرف گہرا نہیں تھا
بلکہ اس میں ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی تھی. اب جہاں اتنی شدید گرمی ہو کہ نہ پانی میں چین ملتا ہو، نہ اندر میں چین ملتا ہو، نہ باہر میں، نہ دن میں، نہ رات میں، تو ظاہر ہے کہ دوڑ پڑے سب لوگ اس ٹھنڈی ہوا کی طرف، اس سایہ کی طرف، کہ چلو اتنے دن سے تو بادل نظر ہی نہیں آ رہا تھا، آج یہ بادل نظر آیا ہے. ذلہ، اس کو ذلہ قرآن نے کہا، زو سے، ذلہ کا معنی سایہ. اس سایہ کے نیچے سب لوگ دوڑ پڑے، سب لوگ دوڑ پڑے، ایک ایک کر کے، عورت، مرد، بچے، بوڑھے، سب. اس لیے کہ بے چین تو سب لوگ تھے، پریشانی سب کو تھی، اور سب خوشی منانے لگے کہ آج ٹھنڈی ہوا چلی، آج گرمی میں کمی آئی، آج گرمی میں کمی آئی. سب کے سب دوڑ پڑے، سب کے سب دوڑ پڑے. جب سب کے سب وہاں دوڑ پڑے تو جو گرمی اتنی شدید تھی، اب وہ بادل نے آگ برسانا شروع کر. سب لوگ تو آ گئے تھے، جمع ہو گئے تھے، مرد عورت سب کے سب آ گئے تھے. بس جب سب کے سب آ گئے، اس نے آگ برسانا شروع کیا. وہ آگ برسائی کہ سب کے سب جل کے راکھ ہو گئے، بھسم ہو گئے، سب کے سب بھسم ہو گئے. اور صرف ایک ہی عذاب نہیں آیا تھا، قرآن نے 3 عذاب کا ذکر کیا ہے. یہاں پر ایک لفظ آیا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ. رجفہ کا معنی ہے زلزلہ، ان کو زلزلہ نے پکڑ لیا. اور دوسری جگہ صیحہ کا لفظ آیا ہے، صیحہ کا معنی چیخ، ایک زبردست قسم کی آواز جس سے جگر پارا پارا ہو جائے، ایسی آواز. اور ذلہ سایہ کا ذکر آیا ہے. تو ان تینوں کو مفسرین نے اکٹھا کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ تینوں قسم کا عذاب آ گیا تھا. اس بادل نے آگ برسا دی، یہ آگ کا عذاب ہو گیا، اور زمین میں زلزلہ بھی پیدا ہو گیا، یہ زلزلہ کا عذاب ہو گیا. اور اسی وقت آسمان سے ایک چیخ، ایک زبردست تیز آواز پیدا ہوئی، جس آواز سے سب کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، سب کا دل پھٹ گیا. یہ 3 طرح کا عذاب ایک ساتھ نازل ہو. آپ غور کیجئے، اس سے پہلے کی قوموں میں بھی عذاب کا تذکرہ آیا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، سب میں آیا ہے عذاب. لیکن یہ قوم جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، اس قوم کا جو عذاب کا تذکرہ آیا تو 3 عذاب ایک ساتھ آ گئے. زلزلہ بھی ہو گیا، چیخ زبردست کی آواز بھی ہوئی، اور آگ بھی برسا دی گئی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز سب سے زیادہ ناپسند ہے کہ دوسرے کے حقوق مارے جائیں، دوسروں کے حقوق مارے جائیں. یہ چیز اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. وہ لوگ کہتے تھے کہ جو شعیب کی بات مانے گا وہ گھاٹے میں رہے گا، یہ کہتے تھے. اب اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ الذین کذبوا شعیبا، جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا، وہ تو ایسے ہو گئے جیسے اس میں کبھی تھے ہی نہیں، اس لیے کہ راکھ بنا دیے گئے، راکھ ہو گئے. وہاں تو کہہ رہے تھے کہ ہم تم کو اس ملک سے نکال دیں گے، وہ کہہ رہے تھے ملک سے نکال دیں گے. اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ وہ کیا نکالیں گے، بالکل راکھ بن کے رہ گئے، ختم ہو گئے. اور اسی کے آگے فرماتے ہیں الذین کذبوا شعیبا، جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا، کانوا هم الخاسرین، گھاٹے والے وہی ہوئے. وہ کہہ رہے تھے شعیب کی مانو گے تو گھاٹے میں رہو گے. اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا کہ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ گھاٹے میں رہے، ہلاک ہو گئے، برباد. مال بھی گیا، جان بھی گئی، گھر بھی گیا، سب کچھ چلا گیا، کچھ نہیں بچا. تاریخ رہ گئی، یادگار رہ گئی، اور کچھ نہیں رہا. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم بار بار پھر اس کو دہرا رہے ہیں کہ جن کے اوپر کچھ حقوق ہیں، جلد سے جلد اس کو دے کر کے بری ہو جائے، کوئی بھی حق باقی نہ رکھیں. میں آخری ایک قصہ سنا کر کے مجھے یاد آ گیا ہے، ان وقت پہ سنا کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آخر آیا، جو نبیوں کے سردار ہیں، آپ کا جب وقت آخر آیا تو آپ نے اپنی قوم میں اعلان کیا، اے لوگوں، اگر کسی کے اوپر میرا کوئی حق ہے، میرے اوپر کسی کا کوئی حق ہے تو وہ ہم سے لے لے. کوئی بھی کسی کا بھی کچھ حق ہے، آخرت کے لیے نہ چھوڑے. ایسا نہ ہو کہ قیامت میں مجھے کوئی جواب دینا پڑتا ہے. دیکھیے یہ کون ہے؟ جو نبیوں کے نبی ہیں، ان کو بھی فکر ہو رہی ہے، اور اپنے لوگوں کو جمع کر کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی حق ہے تو مجھ سے لے لے. یہ کھڑے ہو کر کے آپ اعلان کر رہے ہیں. ذرا اس کی گہرائی پہ غور کیجیے، کتنی فکر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کسی کا بھی کوئی حق ہے تو لے لے مجھ سے. ظاہر ہے کہ آپ کا کوئی حق کسی پہ کیا رہتا، مگر ایک صحابی کھڑے ہو گئے. یہ بھی بڑے عجیب لوگ تھے. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، ایک حق ہے، میرا ایک حق ہے آپ کے اوپر. آپ نے فرمایا کیا ہے؟ کیا حق ہے؟
کا एक मरतबा आपने, आपके हाथ में जो आसा रहती है उससे एक मरतबा आपने मुझे मारा था, मैं उसका बदला लूंगा। सारे सहाबा दंग रह गए, हैरान रह गए, आज क्या बात पेश आ गई, ये कैसा सवाल आ गया। एक शख्स कहता है कि आपने, आपके हाथ में जो छड़ी रहती है उससे एक मरतबा आपने मुझे मारा था, मैं उसका बदला लूंगा। सब सहाबा दंग रह गए, आंखों में आंसू आ गए कि कैसी बात आज सामने आ गई, क्या होगा आज कि एक शख्स कह रहा कि आपने मुझे मारा था, मैं आज उसका बदला लूंगा। आप फौरन खड़े हो गए, अपनी छड़ी बढ़ा दी कि लो बदला ले लो। जाहिर है कोई तो बात थी, कोई तो वजह थी, हुकूक का इतना ख्याल था, तब तो आपने कहा लो ये बदला ले लो। वो सहाबी कहने लगे कि जिस वक्त आपने मुझे मारा था उस वक्त मेरे जिस्म पे कोई कपड़ा नहीं था, मैं न कुर्ता पहने हुआ था न गंजी पहने हुआ था, मेरा बदन नंगा था, उस हाल में आपने मुझे मारा था। तो अब मैं अगर इस हाल में अगर वो बदला लूंगा तो आप तो कपड़ा पहने हुए हैं। अब और हैरानी और परेशानी साहब किराम को, ये आपने फौरन अपना कपड़ा जो है अपनी पीठ खोल दी कि भाई जैसा था बदला ही लेना है तो जैसा हक है वैसा होना चाहिए, इसलिए आपने अपनी पीठ खोल दी। जैसे ही आपने पीठ खोली वो साहबी बढ़े, फौरन दौड़े और दौड़ करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ में मोहरे नबूवत थी, नबूवत की मोहर लगी हुई थी, इतना हिस्सा उभरा हुआ था पीठ के ऊपर, वो नबूवत की मोहर थी जिसको हम स्टाम्प कहते हैं इस जमाने में, वो मोहरे नबूवत थी। उसको जल्दी से उन्होंने चूम लिया, बोसा दिया और कहने लगे या रसूलल्लाह, किसी को क्या, किसको इतनी हिम्मत है कि वो आपसे बदला ले, दरअसल मुझे कोई बदला लेना नहीं था, कोई हक नहीं आपका, मेरी तमन्ना थी एक जमाने से कि मैं आपकी मोहरे नबूवत को देखूं, मोहरे नबूवत को देखूं, मोहरे नबूवत को देखूं, और इस कोशिश में था कि कोई रास्ता निकले, कोई रास्ता निकले। अब तक कोई रास्ता नहीं निकल पाया था। आज जब आपने ये ऐलान किया तो मेरे जहन में आया कि एक मौका गनीमत है, एक मौका गनीमत है, इस मौका से फायदा उठाने के लिए मैंने ये कहा था कि एक हक है और मैं आपकी पीठ खोलूंगा, उसको देखूंगा। तो खैर सारे सहाबा को अब जाके इत्मीनान हुआ, वरना सब लोग परेशान थे। इन्होंने चूम करके इनकी आंख में भी आंसू आ गए, ये तो खुशी के आंसू थे, और सारे सहाबा भी को भी इत्मीनान हो गया। इस वाकया में हम जिसकी तरफ ले जाना चाहते हैं वो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हुकूक की इतनी फिक्र थी, इतनी फिक्र थी कि आपने अपनी छड़ी बढ़ा दी मारने के लिए, अपनी पीठ खोल दी मारने के लिए कि लो हक अदा, अपना हक ले लो। जब ये बात है मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, तो एक भी हक बचा के मत रखिए, अदा करने की कोशिश में आज से लग जाइए। हम उम्मीद करते हैं कि आप जरूर इस पर अमल करेंगे। अल्लाह ताला मुझे भी इसकी तौफीक अता फरमाए। दुआ कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। या अल्लाह या अरहमर राहिमीन, हम सबके गुनाहों को माफ फरमा दीजिए, एक दूसरे के हुकूक अदा करने वाला बना दीजिए, एक दूसरे के हुकूक अदा करने वाला बना दीजिए। या अल्लाह कुरान करीम की ये आयात जो कुछ बता रही हैं उस पर अमल करने वाला बना दीजिए, उस पर अमल की तौफीक अता फरमा दीजिए। या अल्लाह इस मजमा में जितने लोग मौजूद हैं या अल्लाह सबको हुकूक अदा करने वाला बना दीजिए, सबको हुकूक अदा करने वाला बना दीजिए। या अल्लाह इनमें से किसी का हक किसी के ऊपर है तो वो एक दूसरे के हक को अदा करने वाला बना दीजिए, एक दूसरे के हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। या अल्लाह हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। या अल्लाह इस मामले में हम बहुत दूर होते चले जा रहे हैं, बहुत पीछे चले जा रहे हैं। वो कौम जिस तरह हो चुकी थी हम वहां तक उस दायरे में पहुंचने जा रहे हैं। या अल्लाह हमें उस दायरे से निकाल दीजिए, उस पस्ती से निकाल दीजिए। या अल्लाह उस पस्ती से निकाल दीजिए। या अल्लाह इस मस्जिद में आपने हमें बैठने की तौफीक अता फरमाई, इन बातों को सुनने की तौफीक अता फरमाई। या अल्लाह इस पे अमल की भी तौफीक अता फरमा दीजिए। या अल्लाह इस पे अमल की भी तौफीक अता फरमा दीजिए। या अल्लाह हम उम्मीद आपकी ज़ात से कर रहे हैं कि आपने जरूर हमें तौफीक अता फरमा दी है। जैसे आपने सुनने की तौफीक अता फरमाई वैसे उस पे अमल की तौफीक अता फरमा दीजिए। या अल्लाह उस पे अमल की तौफीक अता फरमा दीजिए और हमारे इन तमाम अमाल का सवाब
حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچا دیجیے، ہمارے ان تمام نیک اعمال کا ثواب حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچا دیجیے۔ یا اللہ انہوں نے جو نصیحت کی ان کی قوم نے انہیں نہیں مانا، یا اللہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ضرور مانیں گے، یا اللہ ہم ضرور مانیں گے، مان کر ان کو بھی دکھا دیں گے اور اپنے پیغمبر کو بھی دکھا دیں گے اور اس امت کو بھی دکھائیں گے۔ یا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے، یا اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے، ہمارے نیک اعمال سے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش کر دیجیے، یا اللہ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش کر دیجیے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے رسول کے سردار ہیں، یا اللہ انہیں بھی خوش کر دیجیے، یا اللہ انہیں بھی خوش کر دیجیے، یا اللہ آپ بھی راضی ہو جائیے، یا اللہ آپ بھی راضی ہو جائیے، ایسے اعمال ہمیں عطا فرما دیجیے جس سے آپ بھی راضی ہو جائیے۔ یا اللہ رمضان کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، اس مقدس مہینے کے آنے سے پہلے حقوق ادا کرنے والا بنا دیجیے، حقوق ادا کرنے والا بنا دیجیے، خاص طور سے رمضان کے احترام کی توفیق عطا فرما دیجیے، اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجیے، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ۔